جس چیز میں، جس فن میں، جس میدان میں ہم مضبوط ہوتے ہیں، ہم وہ دوسرے کے اوپر اثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور جس میں کمزور ہوتے ہیں ہم اس کا اثر لے رہے ہوتے ہیں۔ جی میرے یہ بچے جوان جو وطن سے دور پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس وقت بھی شاید یہ مجلس سن رہے ہوں یا بعد میں سنیں گے، جو باہر ممالک میں رہتے ہیں، کہ ہمارے جو جوان وہاں پڑھنے جاتے ہیں یورپ میں اور مختلف ممالک میں، وہاں کا اثر لے کر واپس آتے ہیں، بلکہ واپس کہاں آتے ہیں، مگر جب بھی دو مہینے 4 مہینے کو آتے ہیں تو یہاں پر جو ان کے بولنے کا انداز، چلنے پھرنے کا، بات کرنے کا، توتلے ہو کے تو وہ اردو بولتے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ کہ وہ انگریزی بولتے ہیں نا، یہاں جو تم اتنے عرصے سے اردو بول رہے تھے، وہاں انگریزوں کو تو تم نے اردو سکھائی نہیں، پنجابی سکھائی نہیں، احساس کمتری ہے نا جی۔ اپنے وطن پہ تو ان زبانوں کی بنیاد پہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، مگر وہاں جا کر ان کو سکھا کے نہیں آتے، بلکہ وہاں سے اثر لے کر آتے ہیں۔ علامہ اقبال جب گئے میونخ یونیورسٹی کے اندر، انہوں نے تعلیم حاصل کرنا چاہی تو ضد پکڑ لی کہ میں انگریزی میں پڑھوں گا، میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا۔ اقبال اتنے قابل، اتنے لائق، اتنے ذہین شاگرد تھے کہ وہاں کیا نظام تعلیم تبدیل کرنا پڑا، زبان تعلیم کی تبدیل کرنا پڑی۔ وہ ایک طالب علم کو نہیں کھونا چاہتی تھی میونخ یونیورسٹی، اس لیے کہ اقبال جیسا طالب علم ان کو قسمت سے ملا ہے۔ ہم اپنی زبان بدل دیں گے مگر اس اقبال کو نہیں جانے دیں گے، اور علامہ اقبال کی وجہ سے آج تک وہاں انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے۔ اقبال کے نام کا وہاں روڈ ہے، اقبال کے نام کے وہاں بڑے بڑے ہال بنے ہوئے ہیں۔ میں خود ساری چیزوں کو دیکھ کر آیا ہوں، میرا شوق تھا کہ میں جب وہاں جاؤں تو دیکھنے جاؤں، علامہ اقبال کا گھر بھی دیکھنے جاؤں، اور وہ دریائے نیکر کے کنارے بیٹھ کے جو وہ جاوید نامہ انہوں نے لکھا تھا اور وہ غزلیں لکھی تھیں، وہ جگہ بھی دیکھوں جہاں وہ بیٹھ کے شاعری کرتے تھے، وہ گھر بھی دیکھ کر آیا میں۔ مجھے شوق تھا کہ جب میں اس طرف جاؤں تو آیت اللہ خمینی کا گھر بھی پیرس میں دیکھ کر آؤں، اور میونخ کے اندر علامہ اقبال کا گھر بھی دیکھ کر آؤں، دونوں گھر دیکھ کر آیا۔ دونوں کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے ان کے لیے اصالہ ثواب میں ہم نے چھوٹی سی مجلس بھی کی۔ علامہ اقبال جب واپس آئے تو انہیں اور زیادہ وہاں کا کوئی رنگ ہونا چاہیے تھا نا ان کے اوپر، مگر اقبال پر وہاں کا کوئی رنگ نہیں تھا۔ اقبال واپس آ کے اور زیادہ انقلابی ہو گئے تھے، یعنی انقلابی جو ان کی سوچ تھی وہ بڑھ گئی تھی، کم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا انہوں نے 2 مصروں میں فلسفہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بتاؤں کہ میں پہلے والا اقبال نہیں، پہلے والے سے زیادہ اچھا اقبال بن گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوا؟ وہ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، مجھے یورپ کی تعلیمات کا جلوہ متاثر نہیں کر رہا تھا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جن کے پاس امام محمد تقی ہوں، جن کے پاس امام موسیٰ کاظم ہوں، جن کے پاس امام جعفر صادق ہوں، وہ کسی اور مسٹر اور مس کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اور بلند صلوات مولا کی ذات پہ۔ ذخیرہ علم ہے جو اہل بیت عصمت و طہارت نے عطا کیا ہے۔ خفا نہیں ہوئیے گا مجھ سے، اب تو آپ مجلس پوری سن کے جائیں گے نا۔ آپ میرے مولا تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تجلس بالاربع، خبردار 4 لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ میں ان بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے دعا چاہیے۔ لا تجلس بالاربع، 4 لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر ساتھ بیٹھنے والا دوست نہیں ہوتا۔ دوستی کی شرائط ہیں۔ شیخ محسن نجفی اللہ مقامہ جس اسلام آباد میں ہمارے بزرگ عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب تالیف بھی کی ہے دوستی کے نام سے۔ دوستی کے بارے میں ائمہ اہل بیت نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، دوست کون ہوتا ہے، دوستی کی شرائط کیا ہیں، دوستی کے تقاضے کیا ہیں۔ جن لوگوں کی دوستی دنیا میں، جن لوگوں کی دوستی کی بنیاد دنیا میں گناہ اور معصیت ہے، وہ آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن اٹھائے جائیں گے۔ دوستی اس بنیاد پر ہو رہی ہے، گناہ کی بنیاد پہ دوستی ہو رہی ہے۔ دوستی کا ایجنڈا ہی گناہ ہے جی۔ حضرت فرماتے ہیں 4 لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ خفا تو نہیں ہے؟ سناؤں؟ اول سب سے پہلا وہ شخص جس کے ساتھ دوستی کے لیے امام منع فرما رہے ہیں، فاسقن، علنی گناہ کرنے والا، چوک پر، روڈ پر، بازار میں، آفس میں، سب کے سامنے کہنے والا کہ میں نے یہ کیا ہے، میں کر رہا ہوں، یہ دھڑلے سے گناہ کرنے والا۔
جی جری نہیں متجری، بہادر نہیں بدتمیز. طے کریں، بہادر اور ہوتا ہے بدتمیز اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں بدتمیزوں کو بھی بہادر کہا جاتا ہے. جی بہت بہادر ہیں، فوراً جواب دے دیا. بہت شجاع ہیں، فوراً گھوسا لگا دیا. ہر اظہار قوت کرنے والے کو جری اور بہادر نہیں کہتے. اظہار قوت کرنے والا کبھی جری اور بہادر ہوتا ہے، اور اظہار طاقت اور قوت کرنے کا والا کبھی متجری اور بدتمیز ہوتا ہے. ہر گھوسا تیار کرنے والا، ہر ابے تبے معاف کیجیے گا کرنے والا، وہ بہادر نہیں ہوتا. مجھے معاف کیجیے گا. جی یہ جو علنی گناہ کر رہا ہے، یہ جو 4 آدمیوں کے سامنے اطمینان کے ساتھ کہتا ہے یہ کام میں نے کیا ہے، اسے کہتے ہیں فاسق. جی کربلا کا واقعہ بھی، امام حسین کی قربانی بھی فاسق کے خلاف تھی. معلن بالفسق. امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ وشارب الخمر قاتل نفس محترمہ معلن بالفسق. علنی گناہ کرتا ہے، سب کے سامنے کہتا ہے میں نے کیا یہ. اللہ کی شریعت کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی منہیات کو، اللہ کے منکرات کو کہتا ہے میں کرتا ہوں. فاسق کے ساتھ دوستی نہیں کرو. حضرت فرماتے ہیں جب فاسق کے ساتھ تم دوستی کرو گے تو یہ شخص خود تو ذلیل ہے، تمہیں بھی رسوا کر دے گا. اس کے ساتھ دوستی نہیں کرو. پھر فرماتے ہیں کاذبن، دوسرا شخص جس سے دوستی مت کرو وہ ہے جھوٹا. یہ جو جھوٹا ہے یہ تمہیں صرف اچھا دکھائے گا، یہ تمہیں سراب بنا کر چیزوں کو دکھائے گا، چیزوں کو سراب بنا کر دکھائے گا. تم اس کے کہنے پہ عمل کرو گے اور یہ تمہیں رسوا کروا دے گا. کاذب، جھوٹے سے دوستی مت کرو. میرے بچوں جوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں، اہل بیت کے چاہنے والوں سے زیادہ جھوٹ سے نفرت کس کا حق ہے؟ جھوٹ سے سب سے زیادہ نفرت علی والوں کو کرنی چاہیے. میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، سب سے زیادہ جھوٹے سے نفرت وہ کرتا ہے جو مباہلے میں سچوں کا نام سن کے نعرہ لگاتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. ہماری تو جنگی جھوٹوں سے ہے، ہمارا تو تبرئی جھوٹوں پر ہے، ہمارے تو مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ کے خلاف ہے. ہم تو سب سے زیادہ کھلے اور علنی دشمن ہیں جھوٹ کے. مگر کیا یہ جھوٹ کا عنوان صرف اس زاویے سے اور اس اینک سے دیکھا جائے گا جس زاویے سے، جس اینک سے جھوٹ کے عنوان کو معمولاً میں بیان کرتا ہوں، میں خطیب بیان کرتا ہوں؟ جھوٹ کا یہ بھی تو عنوان ہے کہ سچوں کے پرستار. صلوات پڑھیں ذا محمد و آل محمد. سچوں کے چاہنے والے، سچوں کے مرید خدا نخواستہ خود جھوٹ بولتے ہو جی، یا جھوٹ سے کوئی نفرت نہ ہو، یا جھوٹ سے کوئی دوری نہ ہو. توجہ ہے؟ اگر آپ خفا نہیں ہو رہے تو بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی. اور اگر آپ خفا ہو رہے ہیں تب بھی بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. صلوات تو اہل بیت پہ ہے نا بھائی. جی جھوٹ. آیت اللہ کوسچی جن کی کتاب روحوں کا سفر، مولانا محمد عباس زیدی صاحب لاہور کراچی کے ایک بزرگ عالم تھے، مولانا محمد عباس زیدی مرحوم مغفور، پرانی بات ہے. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا فارسی کتاب کا اردو میں. اس کتاب کا نام اردو میں روحوں کا سفر. پرانے جو بزرگ یہاں، یعنی جو کم سے کم میری عمر اور مجھ سے زیادہ کے، انہوں نے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. اب وہ کتاب ناپید سی ہے، کچھ شاید مل جائے کسی فضائی تعلیمی دنیا میں. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب ایک مومن گزر رہا ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد قبر میں جب آپ لٹا کے آتے ہیں اپنے عزیز کو، تو پھر قبر میں سے برزخ کا دور شروع ہوتا ہے. اور بعض لوگ 400 سال میں بھی وادی السلام تک روحیں نہیں پہنچ پاتی مرنے والے عزیز کی، اور بعض کی پہلی رات میں ہی قبر سے اسے وادی السلام میں پہنچا دیا جاتا ہے. اور وادی السلام وہ وادی ہے جہاں مولا علی کا دیدار ہوتا ہے، جہاں امام حسین رہتے ہیں، جس وادی میں انبیاء اور ائمہ رہتے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ اس وادی میں ائمہ اور انبیاء کے برابر تو چل نہیں ہو جاتا وہ شخص وہاں جانے والا، مگر اس ماحول میں چلا جاتا ہے کہ جہاں وہ مولا کا دیدار جب چاہے کر لے. تو مومن جو ہے وہ وادی السلام میں پہنچ جاتا ہے، اور منافق اور جو مشرک ہے وہ کسی اور وادی میں پہنچتا ہے. جی وہ جو مومن وادی السلام میں پہنچتا ہے وہ بعض اوقات کئی سال، 100 سال لگ جاتے ہیں اسے وہاں پہنچنے میں، اس کی روح کو. وہ ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے کتنا ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، کتنا ان کا صدقہ خیرات دے رہے ہیں، کتنے ان کے قرضے اتار رہے ہیں، کتنے ان کی نمازیں ہم پڑھوا رہے ہیں، کتنے ہم روزے ان کے رکھوا رہے ہیں. یہ ہمارے وارثوں کا بھی ہوتا ہے. لیکن وہ وادی السلام میں جب وہ مردہ پہنچتا ہے تو وہاں حضرت کا دیدار ہوتا ہے. مگر وادی السلام میں پہنچنے سے پہلے 5 وادیاں اور ہیں.
یعنی وہ چھٹی وادی ہے، وادی السلام چھٹی وادی ہے۔ وہ جو پہلی 5 وادیاں ہیں ان سے جب وہ گزر رہا ہوتا ہے تو عجیب و غریب منظر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، عجیب و غریب۔ ان میں سے ایک منظر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ جب وہ گزر رہا تھا تو ایک آسمان سے آگ کا گولا ایک خوبصورت باغ پر آ کر گرا، جس میں طرح طرح کے پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں، آبشار بہ رہے ہیں، طرح طرح کے پرندے وہاں چہچہا رہے ہیں۔ وہ خوبصورت ترین باغ جس میں وہ تخت لگائے اور کرسی لگائے بیٹھا ہے، یعنی جس کا وہ باغ ہے، کہ اچانک آسمان سے ایک آگ کا گولا گرتا ہے اور وہ سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور وہ شخص جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، جو پہلے محظوظ ہو رہا ہوتا ہے اس ماحول سے، وہ چیختا چلاتا وہاں سے بھاگتا ہے۔ تو یہ پوچھتا ہے کہ آخر یہ کیا منظر تھا، یہ کیا ہوا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں، جواب دیا جاتا ہے کہ اس شخص کا یہ جھوٹ ہے جس نے اس کی ساری نیکیوں کو جو اس باغ کی صورت میں بن چکی تھی ان سب کو ایک دم جلا دیا۔ جھوٹ۔ اوصیکما و نفسی، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا محمد تقی علیہ السلام کا قول سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت فرما رہے ہیں نہیں بیٹھو فاسق کے ساتھ دوستی نہیں کرو، جھوٹے کے ساتھ۔ پھر فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص بخیل کنجوس، پیسہ ہی نہیں نکلتا، دم نکل جائے گا پیسہ نہیں نکالیں گے، جس سے پیسہ نہ نکلتا ہو، جس سے لوگوں کے خیر مالی طور پر اس سے نہیں پہنچتا ہو۔ جی لاہور بہت اچھا شہر ہے، کراچی مناسب ماحول ہے، اسلام آباد کی مسجد امام بارگاہ بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، ملتان کچھ بہتر ہے، ساہیوال اور سیالکوٹ اور فیصل آباد کچھ بہتر ہے، وہاں حیدرآباد کچھ بہتر ہے جی، لیکن اندرون ملک میں اگر آپ چلے جائیں ٹوٹیاں بہ رہی ہیں، چھتیں ٹپک رہی ہیں، کارپیٹ خراب ہیں، کھڑکیاں ٹوٹ رہی ہیں جی، بلب فیوز ہیں، پنکھے جلے ہوئے ہیں، مسجدوں کی بات کر رہا ہوں، امام بارگاہوں کی بات کر رہا ہوں جی، اور ہر دوسرا بندہ وہاں 200 ایکڑ کا زمیندار ہے اور 600 ایکڑ کا زمیندار ہے، اور ان کے تو 1000 ایکڑ کا باغ ہے آم کا، اور ان کا تو 200 ایکڑ کا باغ ہے کھجور کا، اور انہی کے محلے کی مسجد اور امام بارگاہ کی چھت ٹپک رہی ہے۔ اور وہ جو 2000 ایکڑ کا زمیندار ہے نا، وہ کہتا ہے لاہور والوں سے ذرا ڈونیشن لے کے آ جائیے گا جی، وہ کہتا ہے ذرا کراچی سے ڈونیشن لے کے آ جائیے گا، تمہارا اپنا خمس کہاں ہے، تمہارا اپنی زکوٰۃ کہاں ہے، تمہاری اپنی ڈونیشن کہاں ہے؟ بخیل انسان مولا کو پسند نہیں ہے۔ مولانا پیسہ ہوگا تو دیں گے، یہ کس نے کہا بھائی؟ پیسے سے کیا تعلق ہے سخاوت کا؟ پیسہ ہوگا تو دیں گے۔ اہل بیت کے دروازے پر یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیما واسیرا، مسکین آیا تھا مساکین نہیں آئے تھے، یتیم آیا تھا یتامہ نہیں آئے تھے، اسیر آیا تھا اسرا نہیں آئے تھے، مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 ملی۔ کوئی ہاتھ جوڑ کے مولا علی سے کہ مولا ایک روٹی اسے دے دیتے، باقی آپ بھی افطار کر لیتے۔ عجب نہیں، مولا علی کا جواب آئے مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے حسین کی روٹی چاہیے؟ دروازے پر آ کے مانگ رہا تھا، جتنے گھر میں رہتے ہیں سب عطا کریں گے۔ ایسے سخیوں کا نظام ہے یہ۔ آپ بتائیے پیسے سے سخاوت کا کیا تعلق ہے؟ میں جملہ ان بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سخاوت کا پیسے سے تعلق نہیں ہے، پیسے کا ثقافت سے تعلق ہے۔ پیسے ہوتے تو دیتے نہیں، تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بخیل کو پسند نہیں کرتے اہل بیت، کنجوس کو پسند نہیں کرتے۔ تسلی دے رہا ہوں آپ کا، اپنا اور آپ کے حوصلے کی بات کر رہا ہوں، نہیں شیعہ قوم بخیل نہیں ہے، شیعہ قوم بخیل نہیں ہے ماشاءاللہ، جس چیز کی طرف توجہ ہے اس پر خوب خرچہ کر رہی ہے۔ میں اپنے مخالف کو بہانہ نہیں دینا چاہتا، اس لیے نہیں نام لے رہا کہ کس چیز پہ توجہ ہے، جس چیز پہ بھی توجہ ہے نا اس پہ خوب خرچہ کر رہی ہے، اور صحیح کر رہی ہے۔ وہ کام خرچے کا ہے، کرنے کا ہے، شان سے ہونا چاہیے وہ بھی سارا کام جو ہو رہا ہے، مگر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک طرف سارا زور اور دوسرے واجبات کی طرف بے توجہی۔ مولا فرما رہے ہیں بخیل کے ساتھ مت بیٹھو۔ چوتھی بات بتا دوں، اس سے زیادہ نہیں، چوتھی چیز جسے روکا ہے امام معصوم نے، فرماتے ہیں قاطع الرحم، فاسق کاذب بخیل قاطع الرحم، رشتہ داری توڑنے والا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ملعون 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 عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ملعون ہے،
جو چچا زاد بھائی سے نہیں ملتے، جو خالہ زاد بھائی سے نہیں ملتے، جو کزن سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، جو رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، جو اپنے عزیزوں سے ملاقاتیں چھوڑ دیتے ہیں، جو یہ کہہ کر اپنے کزن کو نہیں بلاتے کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا تھا۔ مولا کی ذوالفقار کے اوپر جو جملہ لکھا ہوا تھا نا، تلوار پر کچھ لکھا ہوا تھا، سل من قطعک، اس رشتہ دار سے تعلقات جوڑے رکھو جو تعلقات توڑتا ہو۔ تعلقات تو اسی سے جوڑنے ہیں نا، صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر۔ تعلقات تو اسی سے جوڑنے ہیں نا جو تعلقات توڑ رہا ہو۔ اگر اسی سے تعلقات رکھنے ہیں جو تعلقات بنائے رکھتا ہے تو یہ تو پھر بدلہ ہو رہا ہے، اس میں عبادت کہاں ہے، اس میں خدا کی خوشنودی کہاں ہے، اس میں ائمہ کی خوشنودی کہاں ہے؟ ائمہ کی خوشنودی تو بنے گی وہاں جہاں رشتہ دار نہ بلا رہا ہو، وہ سلام نہ کر رہا ہو، وہ خط نہ دے رہا ہو، وہ دعوت نامہ نہ دے رہا ہو، اور آپ دے رہے ہوں، میں دے رہا ہوں، اس کو بلائیں۔ ائمہ اہل بیت کے بعد رشتہ دار ائمہ اہل بیت کی امامت کو نہیں مانتے تھے۔ 8 مثالیں ہیں مولا علی سے لے کر امام عسکری تک، 8 مثالیں ہیں، 8۔ دوسری طرف تو 800 مثالیں ہیں۔ 8 مثالیں ہیں ائمہ اہل بیت میں جو ان کے اپنے کچھ عزیز تھے، کزنز تھے، جو ائمہ کی امامت کو نہیں مانتے تھے یا ایسے پیروکار نہیں تھے، دوسروں کے پاس بھی چلے جاتے تھے، مگر ائمہ نے ان کو حصہ دینا بند نہیں کیا، ان کا حق بند نہیں کیا۔ اور جب امام رضا سے ان کے ایک بھائی کے بارے میں پوچھا، جب امام کی فصل اتری، ان کی زمین کی فصل اتری، جب آپ کے منشی نے آ کر آپ کے کہیے کہ آج کے زمانہ آپ کے مینیجر نے آ کے آپ کو حساب دیا، تو امام نے اس کے اندر لسٹ بنائی کہ اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کا دے دو، تو اس کا نام بھی لکھا جو امام کو ایسے امام نہیں مانتا جیسے امام کو ماننا چاہیے، یعنی مخالف بھی تھا۔ اس نے کہا مولا یہ تو آپ کو مانتا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ مجھے نہیں مانتا مگر اللہ نے اسے میرا رشتہ دار بنایا ہے۔ اور 3 سال تک امام، جب اس نے دیکھا کہ میں ان کے مخالف بولتا ہوں اور یہ مجھے حصہ بیچتے ہیں، یعنی وہ صلہ رحمی والا حصہ تھا، وہ میراث والا حصہ نہیں تھا، جی رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے نا، وہ تحفے تحائف۔ تو پھر اس نے 3 سال کے بعد آ کے امام سے معافی مانگی اور اس کے عقائد اور اس کے نظریات بدل گئے، بہتر ہو گئے۔ امام فرما رہے ایسا نہیں کرو۔ یہ وہ امام ہے کہ جو کم سن ترین امام ہے، 8 سال کے سن میں منصب امامت پر فائز ہوئے، یعنی امام بالفعل ہوئے، حقیقت میں اور قابلیت میں اور ذات میں وہ امام تو دنیا میں آنے سے پہلے کے تھے، مگر بالفعل منصب کو اور ذمہ داریوں کو جب پچھلا امام آگے والے امام کے حوالے ذمہ داریاں کرتا ہے تو وہ فعلیت میں تبدیل ہوتی ہے نا چیز۔